تو مجھ سے بولے کہ ایک آستانہ ہے، میں چلو لے کے چلتا ہوں، تو مجھے دوست لے کے چلے گئے. تو میں نے کہا کیا نام ہے؟ تو بولے کہ ان کا نام ہے گاؤں دھنی سرکار. گاؤں دھنی سرکار یعنی گاؤں دھنی، اس گاؤں کے سب سے دھنی ہیں یہ. میں نے کب کے بزرگ ہیں؟ بولے بڑے پرانے بزرگ ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے یار، ان کی کوئی بات بتاؤ. تو بولے کہ بہت پرانے ہیں لیکن پھر بھی ان کو دیکھنے والے ہم سب کے دادا پردادا ہیں. یہ آستانہ خود ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ مدرسہ، یہ مسجد بنائی. میں نے کہا ان کی کوئی بات بتاؤ. آستانہ بنوا لیا آپ نے اپنی زندگی میں؟ بولے ہاں. تو کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کاروبار کیا تھا، کوئی کیا کرتے تھے؟ بولے کچھ نہیں کرتے تھے یار. میں نے کہا پھر کیسے بنوایا؟ بولے چندہ بھی نہیں کرتے تھے. میں نے کہا پھر کیسے بنوایا؟ بولے دن بھر قریب میں ایک تالاب تھا، قریب میں ایک تالاب تھا. جی 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 بالکل بالکل بالکل، پلا دے بھائی جان، پلا دے. ماشاءاللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں مخل نہ ہوں آپ لوگوں کے کاموں میں، سمجھے؟ سب ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، تو میرے لیے بڑی بات ہے. تو معلوم کیا بولے؟ بولے کہ یہ دن بھر ایک تالاب تھا، وہیں پر جا کر کے بیٹھے رہتے اور ادھر مسجد میں کام چلتا رہتا تھا. میں نے کہا پیسے؟ بولے اسی تالاب کے کنارے بیٹھ کے اللہ 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 کرتے. کیا کرتے؟ اور کوئی جس کا نام میں لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اس نے یہ زبان نہ دی ہوتی تو بولو بھائی گاں گوں کرتے ایسے ٹہلتے. اس کا کرم ہے کہ اس نے بولنے کی صلاحیت دی ہے. کبھی کبھی کہہ دیا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے. صوفی صاحب نے مجھ سے بلایا تھا، فیصل بھائی، احمد بھائی، معلوم کیا کہا تھا؟ بولے بیٹھو. تو میں بیٹھ گیا. مجھ سے بولے کہ صبح کو اٹھنے کے بعد کبھی کبھی چارپائی پر بیٹھے رہا کرو. خدا کی قسم صوفی صاحب نے کہا تھا. میں نے کہا کیا کروں؟ بولے چارپائی پر بیٹھے رہا کرو اور رویا کرو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج پھر تو نے مجھے زندہ رکھا. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پھر آنکھیں عطا فرمائی. اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے. بہت لوگ آج ابھی دنیا سے راتوں کو چلے گئے، فجر کی نماز کے بعد ان کے جانے کا اعلان ہوگا. تم صحیح سالم ہو، تمہارے پیر سلامت ہیں. کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے. گاؤں دھنی سرکار بڑے بزرگ تھے اور دن بھر کام چلتا. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتے اور جب نماز پڑھتے تو سارے مزدوروں کو بلاتے. بھائی سارے مزدوروں کو بلاتے اور لائن سے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مزدوری جی 5 روپے. تو بورے سے پیسہ نکالتے، یوں نکالتے، یوں پکڑو 5 روپے. آپ کی؟ بولے 10 روپے. بولے یوں پکڑو. سارے مزدور مستری کو ایسے ہی پیسے دیتے اور پیسے ویسے کہیں سے آتے نہیں تھے. باپو پیسے کہیں سے آتے نہیں تھے، بس بورے سے پیسہ نکال کے یوں دیتے رہتے. مغرب بعد مستری کو بہت پیسے بانٹتے اور پھر صبح کو سارے مزدور آتے تو بابا جی وہی تالاب کے کنارے اللہ اللہ. کیا اونچی اونچی؟ ان کو منع ہے، ورنہ اتنی طاقت سے بولے نا میری بہن ہے، ان کو منع ہے، اپنی ان کی آواز بھی پردہ ہے. آپ کو بولنے کی اجازت ہے، آہستہ سے بولے ہی صحیح. اللہ 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 اللہ. معلوم ہے پھر شام ہوئی تو پھر آگے ایسے ہی پیسے بانٹتے. کتنے پیسے؟ 10 روپے. یہ پکڑو. کتنے ہوئے؟ 10 روپے. یہ پکڑو. او مزدوروں کو ایسے پیسے دیتے. ایک مزدور نے ایک دن دیکھا، معلوم کیا کہا؟ ایک مزدور نے سوچا یار ان کا سارا مال اسی بورے کے نیچے ہے. سمجھ گئے؟ سارا مال اسی بورے کے نیچے ہے اور بابا ابھی پیسہ دے کے نکل جائیں گے، ہم بھی نکل جائیں گے، رات میں اپنے دوست کو لے کر کے آئیں گے اور اسی بورے کے نیچے رکھا ہوا سارا پیسہ ایک ہی رات میں غائب کر دیں گے. اتنا سوچ کر کے وہ چلا گیا. بابا بھی اپنے گھر چلے گئے. جب رات ہوئی تو وہ پھاوڑا کدال لے کے آیا اپنے دوست کو لے کے. بورے کو جب اس نے اٹھایا تو اس میں پیسے نہیں تھے. اس نے کہا نیچے ہوں گے، گاڑے ہوں گے. جب اس نے کھودنا شروع کیا تو اپنی قبر جیسی گہرائی کھود لیا، لیکن اس کو پیسے نہیں ملے. نیچے پانی نکل آیا اس زمین کے نیچے، اس کے پسینے نکل آئے لیکن پیسے نہیں ملے. اب جب دیر ہو گئی تو اس نے جلدی سے مٹی برابر کی. یار وہ بابا آ جائیں گے فجر کی نماز میں تو دقت ہو جائے گی. اس نے مٹی برابر کی اور چٹائی لپیٹ دی، بورا کو بچھا دیا اور چپ چاپ گھر چلا گیا. صبح پھر مزدوروں کے بیچ میں وہ بھی آ گیا. کام دن بھر لگا رہا. بابا اسی تالاب کے کنارے پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے. جب شام ہوئی نا تو پھر بابا تشریف لائے اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ. سارے مزدور لائن میں لگ گئے. جب لائن میں لگ گئے مزدور نا، کتنے پیسے ہوئے؟ بولے 5 روپے. تو 5 روپے. کتنے ہوئے؟ 10 روپے. تو 10 روپے دن. اب باری آئی اس مزدور کی. سمجھ گئے؟ جب اس کی باری آئی، جب وہ قریب آیا تو آپ نے کہا تیرے کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا بابا میرے 5 روپے ہوئے، میری مزدوری 5 روپے ہوئے. تو بابا جی نے نکالے اس میں سے 10 روپے. دیکھنا، کہا یہ 10 پکڑ.
تو اس نے کہا حضور یہ 5 زیادہ کیوں ہیں؟ آپ نے مسکرا کے کہا تو نے رات میں بھی تو بڑی محنت کی ہے سمجھ رہے کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ہاں لیکن یہ بات مرزا کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں یہ بات، یہ درویشوں کی بارگاہ میں آیا کرو، محبت سے آیا کرو. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، اگر بتی مومبتی اپنے گھر میں جلایا کرو بھائی، پھول وغیرہ خود اپنے اوپر چڑھا لیا کرو. یہ نہ نہیں کہ جو مقام قرب الہ میں ہوں وہ ہمارے پھولوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے کسی گنبد و مینار کے محتاج نہیں ہے. یہ سب ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. جو قرب خاص میں ہو، جو عرش اعظم کے سائے میں ہو، جو اعلی علین میں ہو، جو قبہ مصطفیٰ کے قریب میں ہو، جو روضہ حسین کے قریب میں ہو، وہ اینٹوں سے بنی ہوئی عمارتوں کا محتاج نہیں. اس کے ہم محتاج ہیں. اس کو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. پھول چادریں ہم نے اپنے لیے کہ نظروں کو اچھا لگے، خوشبوئیں مشام جہاں کو اچھی لگیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کی جو دھنیں ہیں، جو یہاں کی لہن داؤدی ہے، آوازیں ہیں، وہ کانوں کو اچھی لگیں. یہ ساری چیزیں ان کے لیے، یہ تو اللہ کے خاص قرب میں موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ 2 روپے کا پھول پیش کر دیا کرو. دروازے پر اگر کوئی بیٹھا ہو تو اسے 10 روپے کا بسکٹ دے دیا کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. ادب کے ساتھ آؤ. اب بات اگر غوث پاک کی ہے، ادب کرنے والوں نے کتنے درجے حاصل کر لیے میں بتا دوں. میری بہنوں سننا، تمہارے قبیلے کی ایک بات بتاتا ہوں. بغداد شریف میں ایک لڑکی گئی ڈیوٹی کرنے کے لیے، اور وہ کرسچن تھی. کرسچن تھی، مدراس کی تھی، چنئی جسے بولتے ہیں، یہاں کی تھی، اور 50 سال پہلے کی بات ہے. اور معلوم ہے اس کی سروس کہاں لگی؟ بدیش منترالے میں، جس کو یہ علماء کہتے ہیں نا کہ وزارت الخارجیہ. بدیش منترالے میں گئی، ایمبیسڈر، سفیر بن کے گئی. بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب وہ جب وہاں پر گئی تو حضور غوث پاک کا جو روضہ تھا وہاں سے 4 کلومیٹر ہے غوث پاک کی بارگاہ اور بدیش منترالے. وہ وزارت الخارجیہ ہے، بالمقابل صالحیہ ہے. اور پھر قریب میں آپ مڑ جائیں گے تو شیخ جنید بغدادی کا روضہ ہے. سبحان اللہ. شیخ بہلول دانا آرام کر رہے ہیں، شیخ زندن مصری آرام کر رہے ہیں. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. تو وہ گئی تو اس نے کہا کہ بھائی میں چھٹی کے دنوں میں عراق گھومنا چاہتی ہوں. تو کسی نے کہا اچھا گھوم لو، کسرا کا محل اسی شہر میں ہے. 9 شیرواں نے جس شہر کو بنایا تھا وہ اسی شہر، اسی ملک میں ہے. جا کے دیکھ لو، 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہ 40 کلومیٹر پہ ہے، مدائن کے قریب میں. جا کے دیکھ لو. بولے اچھی جگہ ہے، بڑی ہسٹری والی جگہ ہے. جا کے اس نے دیکھا محل باقی ہے. کہا اور کوئی جگہ؟ کہا وہ نمرود محل آج بھی موجود ہے. اور اس نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی نا، وہ جگہ موجود ہے. ہم لوگ برابر جاتے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں تو بات کرنا. بولے جا کے دیکھو. وہ دیکھتی رہی، خوب گھومتی رہی. عراق، کرکوک، سلیمانیہ، کردستان، باقوبہ، شمالی عراق گھومتی رہی. اور گھوم چکی تو اس نے ایک دن کہا کہ اور کچھ ہے؟ بولے یہاں پر تو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. بولے کہاں؟ بولے نجف اشرف میں. کروڑوں مردے وہاں دفن ہیں، کروڑوں. وہیں پر مولا علی، ولایت کی سلطانیاں بانٹنے والے مولا علی، سبحان اللہ، وہیں پر آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ 80 کلومیٹر پہ کربلا ہے جہاں پر شہیدوں کے سردار امام حسین موجود ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کون؟ نہ اونچی بولے کون؟ پھر سے بولو کون؟ امام حسین موجود ہے. وہ گھومتی رہی، بڑی اچھی جگہ، روحانیت کی جگہ. اس نے کہا اور کوئی جگہ؟ تو کسی نے کہا یہاں سے 4 کلومیٹر پہ ایک آستانہ ہے. بولے کس کا؟ بولے شیخ عبد القادر جیلانی کا. نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. آئے. بولے شیخ عبد القادر کون ہے؟ بولے چل کے دیکھو. جیسے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، اور سامنے مواجہ شریف کے قریب میں پارکنگ ہے، اس نے گاڑی انٹری کی اور سیکورٹی کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں گئی. جیسے اس نے حضور غوث پاک کی جالی کی زیارت کی، اللہ اللہ، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. جیسے سیدنا شیخ کے روضے کو دیکھا، اس کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. نوجوان لڑکی خوبصورت سیدنا شیخ کی بارگاہ بیٹھی رہی، روتی رہی. وقت زیادہ ہوا تو اٹھ کر کے چلی آئی. چھٹی ہوئی، پھر اس نے گاڑی لیا، پھر غوث پاک کی بارگاہ وہیں پر بیٹھی رہی شیخ کی بارگاہ میں. پھر روتی رہی، پھر غوث پاک کی بارگاہ سے آ گئی. جیسے وقت ملتا سیدھے بابو شیخ جاتی، جیسے وقت ملتا سیدھے بابو شیخ جاتی. کیوں؟ اس کو اس محبت کی ہوا لگ گئی تھی. مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے. وہ کہتی بس میں آتی رہی جاتی رہی، میرا دل شیخ کی بارگاہ میں لگ گیا. میری چھٹی ختم ہو گئی، مجھے واپس انڈیا آنا تھا. میں گئی غوث پاک کی بارگاہ پہ. میں نے کہا یا شیخ،
میں ہندوستان جا رہی ہوں، یہاں رہتی تھی تو آپ سے ملنے آتی تھی، خدا کی قسم میں ابھی بھی کل بھی میں سوچ رہا تھا میں جاؤں گا اپنے غوث اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہوں گا. پھر جیسے میں نے سوچا کہ میری واپسی 12 تاریخ کو، تو میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میں چپ چاپ سو گیا کہ جاؤں گا اور پھر چلا آؤں گا، کبھی نہ آنے کے لیے آؤں. یا شیخ آپ کے دربار میں نہ آنے کے لیے کبھی آؤں، آپ مجھے بلائیں، میرے ان بھائیوں کو بلائیں اپنی بارگاہ میں. خدا کی قسم بڑی عظیم دہلیز ہے. میں شیخ کی بارگاہ میں آتا ہوں، اگر میں بات کرنے لگوں تو کبھی کبھی میرا دل بولتا ہے، میری زبان خاموش رہتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ بس میرا دل رونے لگا. میں نے کہا شیخ میں جا رہی ہوں، آپ کبھی مجھے بلائیں گے؟ میں جا رہی ہوں اپنے ملک. کرسچن تھی وہ، وہاں کے خادم نے مجھے بتایا تھا، خدا کی قسم بولے غوث پاک کے روزے سے آواز آئی تھی. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. غوث پاک کی مزار شریفہ سے آواز آئی، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ سننا بہنوں، ایک لڑکی ہے، وہ بھی اس قبیل سے تمہارا تعلق ہے، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ وہ کہتی بس. میرے دل میں بات ایسی لگی، میں نے غوث پاک کی جالی پکڑا اور میں نے کہا یا شیخ، یہ کاغذات میں نے پھاڑ کے پھینک دیے، اب بس آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ کے آپ کو گواہ بنا کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں. محبت کی ہو تو جانو، کی ہو تو جانو. وہ کہتی بس میرا دل لگا تو لگ گیا. میں نے صبح اپنی شام شیخ کی بارگاہ میں خرچ کر دی. اپنے دوپٹے سے میں جھاڑو لگاتی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں. بابا غلام احمد بڑے عظیم بزرگ تھے، مقبرے سکران میں لیٹے ہوئے ہیں، میں ان کے روضے پر گیا ہوں. وہ کہتی میں نے ساری زندگی 40 سال تک ان کے لیے روٹیاں اور مرچ کی چٹنی بنائی اور ان کے کپڑے دھلے، کپڑوں کی ان کی خدمت کی اور غوث پاک کی بارگاہ میں جھاڑو لگاتی رہی. ایک روم مل گیا تھا اور غوث پاک نے اشارے سے ان کا نام رکھا تھا فاطمہ. کیا 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 اونچی بولے؟ فاطمہ. ادب کی وجہ سے اتنا بڑا انعام ملا. کیا رکھا تھا؟ فاطمہ ان کا نام رکھا سیدنا شیخ نے. اور وہ کہتی بس میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے غوث پاک کے دربار کی جالیاں وہ جو باہر کی وہ خدمت کرتی تھی. میں معلوم ہے اگر آپ سبحان اللہ کہنے کے میں بوجھ محسوس نہ کریں بتا دوں، ایک صاحب نے ان سے پوچھا تھا فاطمہ خالہ کیا آپ نے کبھی غوث اعظم کو دیکھا؟ سنیے صاحب، وہ بڑے سرکار کی چوکھٹ پہ ہو اور بڑے پیر کی بات ہو رہی ہے، بابو بیٹھے ہوئے ہیں سید صاحب علماء، کیا کبھی آپ نے حضور غوث پاک کو دیکھا؟ تو رونے لگی. معلوم کیا کہا؟ بولے کیا؟ بولے کبھی دیکھا؟ آپ نے کہا خدا کی قسم کوئی ایسی رات نہیں گزرتی ہے جب میں حضور غوث اعظم کو دیکھ کر کے ان سے باتیں نہ کرتی ہوں. میں کوئی ایسی رات نہیں گزرتی، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب میں اپنے شیخ سے باتیں نہ کرتی ہوں. میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے. ابھی 5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. میں نے ان کے جوتوں کو چپل کو نا دھل کر کے گلاس کا پانی پیتا تھا. ایک دن بیٹھا ہوا تھا میں امی کے پاس فاطمہ خالہ. میں نے کہا مما. بولے کیا بات ہے؟ وہ اردو بولتی تھی. تو میں نے کہا مما بہت ضعیف تھی، وہ 100 سال کے اوپر ان کی عمر شریف تھی اور چلنے میں دشواریاں ہوتی تھی. تو میں نے کہا مما. بولے کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں. میں نے کہا او نہ بیٹا نہ، میں کہا نہیں لگاؤں گا. میں بھی ضد پہ بڑھ گیا. میں نے کہا میں بیٹا ہوں، پوتا ہوں آپ کا. نہ بیٹا. میں نے کہا غوث پاک اجازت دیں میں لگاؤں. تو بیٹھ گئی خاموشی سے. بہت دیر تک میں نے تیل لے کر کے ان کے سر پہ خدمت کی. ان کی بہت دیر تک بڑی دعائیں دیتی رہیں. میرے گھر میں ان کی بہت ساری چیزیں، ان کے جمپل مبارک ہیں اور ان کے لباس مبارک ہیں، شال ہے، ان کی سوٹر ہے، ان کی تسبیح ہے، ان کی انگوٹھی ہے، ان کا گلاس، بہت ساری چیزیں ان کی دی ہوئی میرے پاس موجود ہیں. مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بیٹا ایک دن مجھے حضور غوث اعظم نے کہا تھا کہ فاطمہ تم قصیدے غوثیہ پڑھا کرو اور لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کریں. پھر آپ نے فرمایا بیٹے میں تجھ سے کہتی ہوں تو قصیدے غوثیہ پڑھا کر لوگوں سے کہا کرو اسے پڑھا کریں. فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد. صاحبوں ان بھائیوں نے، ان بزرگوں نے ہمیں بلا کر کے ہم پر احسان کیا، لیکن یہ جو میں نے تبرک آپ کو دیا میں ہٹ جا رہا ہوں. آپ ہیں فاطمہ خالہ ہیں، غوث پاک ہیں. میں گزارش کروں گا سب سے کہ فجر کے میری ماں بہنوں سنو، پنسورے میں یہ قصیدے غوثیہ لکھا سقان الحب کا ساتھ الوصالی. آپ اسے پڑھا کیجئے فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد. فاطمہ خالہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس قدر خدمت اور مؤدب انداز میں رہتی تھی. بڑے 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 سالار زمانہ ان کے قدموں کے پیچھے یوں کھڑے ہوتے تھے. ایک دن معلوم ہے کیا ان کی عادت تھی، بتا دوں آپ سے. وہ جب رات کو سونے کے وقت جاتی نا بستر پہ تو ڈھیر ساری روٹیاں لاتی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس قدر جمع کر لیتی اور صبح فجر کی نماز کے بعد غوث پاک کے آنگن میں اسے بکھیر دیتی تھی.
200 کبوتر آ جایا کرتے تھے، 200 کبوتر اس میں سے آ جایا کرتے تھے، اور مٹی کے برتن میں وہ پانی رہتی، وہ کبوتر وہ روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے تھے اور اس مٹی کے برتن کے پانی کو پیتے تھے۔ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ، خدا کی قسم، شیخ احمد الفتاح الفرج بغدادی امام حسین کے لاڈلے ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کو قطب بغداد لوگ کہتے تھے۔ 2 مرتبہ وہ میرے گھر پہ تشریف لائے تھے۔ ان کے بیٹے بڑے عظیم بزرگ ہیں، شیخ عبد الرحمن شاہ صاحب قبلہ، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ فاطمہ خالہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھ سے بولی اے عبد الرحمن تال 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 ادھر، تو میں نے کہا کیا بات ہے مما، کیا بات ہے؟ میں بڑا مذاق کرتا تھا ان سے، وہ غوث پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے، تو میں معلوم ہے کیا کہا، تو میں نے کہا کیا ہوا، تو تقریباً 200-250 کبوتر فاطمہ خالہ کی روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہے تھے صبح صبح۔ یہ بات بڑی سننے کی ہے بھائی، بڑی کام کی بات ہے، کبھی کبھی اس انداز میں ہو جاتی ہیں۔ بولے وہ مجھ سے بولی عبد الرحمن شیخ، میں نے کہا کیا بات ہے، بولے ان کبوتروں کو پہچانتے ہو؟ بھائی کبوتروں میں زیادہ فرق تو ہوتا نہیں ہے پردھان جی، زیادہ فرق تو ہوتا نہیں نا، اور زیادہ کلر کی تو ہوتی نہیں، بس ہلکا سا ڈارک ہو گیا، آسمانی ہلکا وہ جیسے نہیں بادلوں جیسا ہو گیا، کچھ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سفیدی میں آتی ہیں ان کے، لیکن زیادہ تو ایک ہی کلر کی ہوتی ہیں کبوتریں۔ فاطمہ خالہ نے معلوم کیا کہا، اے شیخ عبد الرحمن تمہیں پتا ہے کہ یہ کبوتر کہاں کے ہیں؟ باپو دیکھنا کتنے لوگ مچلتے ہیں، جو جیسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا نا اتنی جلدی بغداد شریف جائے گا۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیں یہ کبوتر کہاں سے آتے ہیں، تو معلوم کیا بولی فاطمہ خالہ، یہ جو 17 کبوتر ہیں یہ کربلا سے آئے ہیں، ان میں سے 32 کبوتر نجف اشرف سے آئے ہیں، ان میں سے 122 کبوتر یہ سمرہ سے آئے ہیں، ان میں سے 18 کبوتر یہ کاظمین سے آئے ہیں، بقیہ کبوتر یہ آزمین سے آئے ہیں۔ اے شیخ عبد الرحمن تم کیا سمجھتے ہو یہ میری روٹیاں کھانے آتے ہیں؟ نا نا نا، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کبوتروں کو پہچانتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شان ہوتی ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی۔ لیکن دوستو تکبر نہیں تھا غوث پاک کو، ایک تاکیدی بات ایک تنبیہ کے طور پر سن لیں، اگر پیسے ہیں تو تکبر نہیں، ہمارے پاس دولت ہے تکبر نہیں، اگر ہمارے پاس شہرت ہے، نعت تقریر مقرر مفسر محدث مجتہد مبصر وہ تبصرہ نگار شاعر کچھ بھی ہوں، آپ ڈاکٹر انجینئر ایچ ڈی ایم ڈی ایم آئی ایس آئی پی ایس آئی جی، غوث پاک کے ہاں تکبر نہیں تھا۔ اور ہم سادات کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، غریب لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کی لاٹھیاں غائب کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے بچے ان بزرگوں کو پتھر مارتے ہیں، وہ عورتیں جو اگر کسی وجہ سے بیوہ ہو جائیں اور ان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے یا ان کے جسم کے اعضاء متاثر ہو جائیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دوپٹے ان کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو نصیحت کریں انشاءاللہ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں ناگور شریف میں تھا، میرے بھائی عبد الحکیم صاحب بڑے عظیم نعت خواں ہیں، ان کے قریب میں ایک حسین بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ نابینا تھے، اندھے تھے، وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، مجھ سے بولے آصف بھائی یہ بات بڑی لگنے والی بات ہے، آپ بھی یاد کریں یہ بہنیں بھی یاد کریں۔ وہ بولے کہ آصف بھائی میری عمر 33 سال ہے، میں اندھا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ بولے آپ کو پتا ہے کہ میری آنکھ کی روشنی کب گئی؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے توحید بھائی کی، یہ میرے سارے چینل بھائی ان باتوں کو ریکارڈ کریں، محسوس کریں۔ لوگ غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، کنکڑ پتھر مارتے ہیں، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر کے تضحیق کرتے ہیں، مزاح کا پہلو نکالتے ہیں، نمازیوں کی چادریں غائب کی جاتی ہیں، ان کی ٹوپیاں ان کی گھڑی غائب کی جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی معذور انسان آ گیا تو اس کے لنگڑے پن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مجھ سے بولے آصف بھائی پتا ہے آپ کو میں اندھا کب ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی بتا رہا ہوں، روز سنتے ہوں گے میری باتوں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولے آصف بھائی 23 سال کی عمر میں میری آنکھ کی روشنی گئی، 10 سال ہو گئے میں اندھا ہوں، میرے 2-3 بچے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے۔ بولے پہلے تو میری آنکھ صحیح تھی، پتہ نہیں کیسے یار یہ خراب ہو گئی، آپ کچھ بتائیں۔ میں نے کہا ہم سے کیا مطلب ہے، آپ بتائیں۔ بولے امریکہ کا ڈاکٹر آتا تھا، میں نے اس کو بھی دکھایا، اس نے کہا دنیا میں کوئی ڈاکٹر تیری آنکھ کی روشنی واپس نہیں لا سکتا، یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے۔ بولے کچھ تو بتاؤ کچھ تو بتاؤ۔ تو پھر میں نے کچھ بولنا شروع کیا، میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے کوئی بڑی نعمت دینا چاہتا ہو، آزمائش میں ڈال دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو تیرا باپ تیری ماں تیری دادی تیری دادا تیری بیوی کی رشتہ دار کبھی کسی اندھے کو کسی نے پریشان کیا ہو۔ میں کہو تو حلف اٹھا کے بول دوں جو بات بتا رہا ہوں، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی نے پریشان کیا ہو یا کسی نے کسی پر جرم کیا ہو، سزا تجھے بھگتنے کی جو ساتھ تجھے ملی ہو۔ راحت اندوری نے ایک شعر کہا تھا، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا،
اور قبر کے تختے کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. بول جائیے, کسی بزرگ کی لاٹھیاں چھیننے سے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بڑھاپے میں لاٹھیاں نہیں ہوں گی. کسی غریب عورت کے دوپٹے کو پھاڑ دینے سے ہماری بہنوں کے دوپٹے چھینے جائیں گے. معلوم ہے ان بزرگوں کا اسلامی سسٹم ہے. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ بات بڑی پیاری ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے رونے لگا. بولے آصف بھائی ارے کیا بات آپ نے کی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو معلوم اس نے کیا کہا؟ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا بتائے گا تو مجھے؟ تو حسین صاحب نے کہا آصف بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب میں 7 8 10 سال کا تھا نا, میرے محلے میں ناگور شریف میں, میرے محلے میں جہاں سرکار غریب نواز کا لاڈلا لیٹا ہوا, میرے محلے میں ایک اندھی عورت آیا کرتی تھی. اور جب وہ آتی تو میں اس کو اتنا پریشان کرتا, اس کی لاٹھیاں غائب کرتا, اس کے جھولے غائب کرتا, اس کی روٹیاں نالی میں پھینک دیتا تھا, اور وہ نالی میں ٹٹول کر کے روٹیاں اٹھا کے کھاتی تھی. میں جی بھر کر کے اس کو پریشان کرتا, وہ روتی رہتی. اور میں کیا بتاؤں آصف بھائی, اس نے ایک دن کہا اے تو مجھے بہت پریشان کرتا ہے, اندھی عورت کو بہت پریشان کرتا ہے بیٹا, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تو بھی اندھا نہ ہو جائے. بول رو کے بولے آصف بھائی 23 سال کی عمر میں اللہ نے میری آنکھ کی روشنی چھین لی, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. صاحبوں کبھی ہم سمجھے تو پہلے اسلام کسے کہتے ہیں. بزرگوں کی بارگاہ میں آئے تو ادب کے ساتھ آئیں. اگر کوئی بھی انسان یہاں پر آپ کو نظر آئے تو اسے محبت کی نظر سے دیکھیں, کبھی نہ کبھی اہل دل سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. بولے آپ تھک گئے؟ بولو تھک گئے. کس بات کا تکبر بھائی, کس بات کا تکبر؟ وہ سید الاولیاء, سلطان الاولیاء, سلطان الرجال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. معلوم ہے ایک بات بتاتا ہوں, بڑی عجیب بات ہے, کلیجے منہ کو آ جائیں گے جب کوئی ریکارڈنگ سنے گا تو سمجھے. اس پر فوکس کیجئے گا, آپ یاد کیجئے گا, اس کو فوکس کیجئے گا, اپنی محفلوں میں اس کو آباد کیجئے گا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ. ذرا ایک آدمی کوئی درمیان سے غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ قوی ہے تو ایک نعرہ بلند کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اونچی بولیں, اونچی بولیں انشاءاللہ. یا غوث المدد, آمین. یا غوث المدد. سبحان اللہ, کیا نام ہے میرے شیخ کا. بڑے عجیب ڈھرے پہ چلنے. اللہ معاف فرمائے, خشیت اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے, ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. آئیے بات کرتے نا حضور غوث اعظم کے مبارک شان کے حوالے سے. ایک جملہ کہہ دو, آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ. ہاں, اللہ کہتا ہے یہ سب سے بہتر دین ہے, اسی دین کو یہ سرکار براتی شاہ لے کے آئے. میں نے پوچھا مفتی توحید بھائی سے کہ کب کے بزرگ ہیں؟ بولے آصف بھائی بہت پہلے کے, بہت پہلے کے بزرگ. بڑے ان کے احسانات ہیں. احسان نہ ہوتا تو رات کے اتنے بجے 12:30 پونے 1 بجے آپ اس زمین پر بیٹھ کے آسمان پر بیٹھنے کے مزے نہیں لیتے, مزے نہیں لیتے. بہت بہت ان کو سب خبر ہے, یہ سب جانتے ہیں, یہ اتنا جانتے ہیں, ان کا ڈپارٹ اتنا جانتا ہے, ان کا خاندان اتنا جانتا ہے. میں گیا تھا ایک جلسے میں ادھر گجرات, راجکوٹ کے قریب میں گونڈل ہے, گونڈل کے قریب میں ایک قصبہ ہے, میں وہاں پر گیا تھا. تو سید عثمان باپو ہیں, حدود تاج الشریعہ سرکار کے بڑے خاص ہیں توحید بھائی. تو میں ان کے یہاں گیا تھا تو جلسے میں, تو اس کے بعد میں نے کہا کوئی آستانہ ہے؟ میں ایک درگاہی مزاج کا آدمی ہوں, ہاں میں مطلب ڈھونڈتا رہتا ہوں.